مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام علماء اعظام علماء کرام، میرے پیارے عزیز طالب علم بھائیوں اور سامعین گرامی، دارالعلوم کبیر والا ہمارے ملک کے عظیم اور قدیم اداروں جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ آج ہمارے ملک کے عظیم اداروں میں یہ ادارہ ہے۔ آج کی تقریب ختم بخاری کی علماء کا عظیم اجتماع ہے۔ مجھ جیسا کم علم علماء کے اجتماع میں اپنی حاضری کو سعادت سمجھتا ہے، اگرچہ ان دنوں میں میرا نکلنا بڑا مشکل بلکہ ہمارے ساتھیوں کے نزدیک بالکل نامعقول، میں ان کو ناراض کر کے آیا ہوں، مگر تو اب بھی جلد سے نہیں چھوڑتا، لیکن میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ خوش نصیبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دورہ حدیث ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے شیخ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تحفہ آپ علماء کو پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھ لو، شاید کہ آپ کو کسی اور سے یہ تحفہ نہ ملے۔ ممکن ہے ہمارے ساتھی مفتی عبدالستار صاحب کو یاد ہو، وہ بیان کر دیں، لیکن مجھے یاد ہے میں وہ تحفہ آپ علماء کو پیش کرنا چاہتا۔ حدیث پڑھنے والوں، ہمیں جب حضرت نے حدیث شروع کرائی تھی مسلم شریف، اس وقت حدیث کے فضائل میں ہمیں ایک شعر سنایا۔ شعروں نے فرمایا تھا کہ ایک کلمی کتاب میں نے دیکھا، غالباً استنبول کے کتب خانہ، نام بزرگوں کا مجھے یاد نہیں، یہ یاد ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کلمی کتاب میں یہ شعر میں نے پڑھا، وہ آپ کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اس بزرگ نے لکھا ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی ان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحب۔ جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، دن رات جن کا حدیث کا مشغلہ ہے، ہم اہل النبی، یہ بھی ایک لحاظ سے نبی کے صحابی ہیں، نبی کے ساتھی۔ کیوں؟ ان لم یصحبوا نفسہ، اور انہیں حضور کی ذات شریف آپ کے نفس کی صحبت حاصل نہیں ہوئی، انفاس صاحب، آپ کے نکلے ہوئے الفاظ کی صحبت حاصل۔
آپ کے مبارک سے کلمات طیبات جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ حضور کے انفاس طیبات، صبح شام آپ کو ان انفاس طیبات کی صحبت حاصل ہے، ایک لحاظ سے آپ بھی حضور کے صحابیوں میں، مفہوم یہ ہے۔ اور یہ آپ کی خوش نصیبی، آپ نے 1 سال لگایا حدیث پڑھنے پر، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک۔ میں کچھ جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ مولانا انور صاحب نے بیان کر دیا، باقی رہتی کثر ہمارے ناظم جناب محترم قاری محمد حنیف صاحب، ہمارے فاضل نوجوان، باقی رہتی کثر وہ پوری کر دیں۔ ان اداروں کے متعلق گورنمنٹ کے عزائم کیا ہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات۔ مجھے تو مولانا نے حکم فرمایا کہ ختم نبوت پر کچھ بیان کرو۔ ختم نبوت کا موضوع تو بہت ہی وسیع موضوع ہے، میں چند باتیں ختم نبوت عقیدے کی اہمیت میں پیش کروں۔ الحمدللہ سب کا عقیدہ کہ ہمارے پیغمبر آخری، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اس سے اکثر غافل۔ جب تک کسی مضمون کی، جب تک کسی موضوع کی اہمیت کسی کے ذہن میں نہ ہو، اس وقت تک اس کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ اہمیت آئے گی کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، پھر اس کے لیے آپ اپنی زندگیاں وقف کریں، آپ اپنے اوقات وقف کریں۔ حضرت محترم، یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹ جائے دین ختم ہو جاتا ہے۔ پورے دین کا دار و مدار صرف اس عقیدے کی حفاظت میں ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ جاری مانا جائے اور کسی اور کو نبی مان لیا جائے، وہ نبی جو چاہے کہے ماننا پڑے گا۔ ابھی میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک حدیث حضور فرماتے ان النبوت والرسالۃ قد انقطعت، نبوت بھی میرے بعد ختم، رسالت بھی ختم۔ اور دوسری حدیث الجہاد ماضی اللہ یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری ہے۔ ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیم۔ اس کا یعنی انگریزی نبی اس دجال کی تعلیم کیا ہے؟ نبوت جاری ہے اور جہاد بند ہے۔ اب اس کے پیروکار ہم سے مناظرے کرتے ہیں کہ جناب نبوت جاری ہے، تم کیسے کہتے ہو بند ہے؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، اے بنی آدم رسول آتے رہیں گے، ہم بنی آدم ہیں، یاتینا نون سکینہ استقبال کے لیے، تم کیسے کہتے ہو؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا۔ وہ مناظرے کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، ہم کہتے ہیں بند ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاد بند ہے، ہم کہتے ہیں جہاد جاری۔ اب چونکہ ان کے نبی نے کہا، وہ کہتے ہیں جہاد حرام، نبوت جاری۔ جس کو نبی مان لیا جائے اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ اگر حضور کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہو اور کوئی نبی کھڑا ہو جائے، وہ جو کہے گا جو مانتے ہیں مانیں گے۔ ایران میں معاوضہ ہوا، مرزا کا یہ تھوڑا سا قبل، ایک ہی ہم اثر ہے، ایک ہی پانی ہے فتنے کا، اس نے پورا دین منسوخ کر دیا۔ نیا دین بنایا دین بہا، نئی کتاب بنائی الاقدس، پورا دین ختم کر دیا۔ کیوں؟ نبوت، ختم نبوت ٹوٹی، حضور کے بعد نبی آیا، اس نے پورا دین ہی بدل دیا، حتیٰ کہ اس نے قبلہ بدل دی۔ متفق علیہ قبلہ، ہمارا قبلہ مکہ میں ہے، بہائیوں کا قبلہ عکا ہے کے ساتھ عکا فلسطین میں ہے، قبلہ ہی بدل۔ مجھے بتاؤ دین کی کوئی چیز باقی رہی؟ نبوت بدلنے سے پورا دین ختم ہو گیا، دین کی ایک چیز باقی نہ رہی، حتیٰ کہ آپ حیران ہو گئے۔ تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹنے سے دین سارا ختم ہو جاتا ہے۔ جو نبی آئے گا
وہ جو دین کی بات ختم کرے، منسوخ کرے، سارا دین منسوخ کر دے، ختم. بہائی سارا نیا دین ہے، نہ ان میں ہماری طرح نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، سارا دین نیا ہے. اس کی تفصیلات ہیں. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، سال کے مہینے کتنے ہیں؟ سارے بولو. اسلامی مہینے بولو نا، انگریزی مہینے، دیسی مہینے کب سے ہیں؟ جب سے رب نے آسمان زمین بنا. قرآن میں رب نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی، اللہ کے یہاں سال کے مہینے 12 ہیں اور 12 ہی رہیں گے جب تک سورج اور چاند کا نظام ہے. شمسی مہینے بھی 12 اور قمری مہینے بھی. لیکن باولا صاحب نے کہا کہ سال کے مہینے 19 ہیں اور ہر مہینے کے 19 دن ہیں. اب مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسا مذہب یا ایسی قوم ایسی ہے جو سال کے 19 مہینے مانے؟ وہ کہتے 19 ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا سال کے مہینے 19. ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں. 12 ہی مہینے 12 ہی رہیں گے، وہ کہتے 19 مہینے. 1990 میں اس فقیر کو دارالعلوم دیوبند بلایا گیا تھا. وہاں پر تربیتی کیمپ لگا تھا علماء کا. تقریباً 2000 علماء پورے ہندوستان کے ہر ضلع سے 4 5 علماء. میں نے جا کے ان کو تیاری کرائی تھی. آپ کو بھی بتا رہا ہوں، الیکشن کے بعد انشاءاللہ 5 شعبان سے 20 شعبان تک 15 روزہ کورس جو میں پوری دنیا میں کراتا ہوں وہ میں چنیوٹ میں شعبان میں کراتا ہوں. وہ آپ طالب علموں کے لیے، علماء کے لیے. کاپی میری لکھی لکھائی ہے وہ دے دیتا ہوں، اوپر سے سمجھا دیتا ہوں. اگر وہ آپ کورس سمجھ کر لیں. میرا دعویٰ یہ ہے قادیانی کو مربع تو کیا، مرزا قادیانی قبر سے نکلے آپ کو جواب نہیں دے گا. اس میں ایسے ایٹم بم اور میزائل ہم نے حضرت کو بھی دی ہے کہ آپ وفاق میں اس کو شامل کر لیں. پتہ نہیں حضرت کا مشورہ ہوتا ہے یا نہیں. اگر آپ دوران تعلیم وہ ایک کتاب، اس کا نام بھی اس کا رد قادیانیت کے زرعی اصول، وہ سب سے پہلے دیوبند میں چھپی ہے. 6 ایڈیشن وہاں چھپ چکی ہے. میں نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے. پہلے 2 سوا 200 صفحے کی، اب 450 صفحے کی. وہاں سے فارغ ہوا. مولانا اسد مدنی نے فرمایا کہ 2-4 جگہوں کا اور ویزا مل جائے تو آپ کا دورہ کرایا جائے. دلی آ گئی، ویزا تو نہ ملا. دہلی میں مجھے پتا تھا بہائیوں کا سینٹر ہے بہت بڑا. 10 کروڑ روپیہ لگا کر انہوں نے کمل کے پھول کی شکل کی بڑی خوبصورت عمارت بنائی. میرے ساتھ 2 ساتھی عالم تھے جو باندھ کے میرے ساتھ خدمت کری. میں چلو آپ کو تماشا دکھاؤں. میں ان کو لے کر چلا گیا. آپ کے کراچی میں بنوری ٹاؤن سے آگے جو سڑک جاتی ہے وہ زیادہ روڈ یا کیا ہے، وہاں بھائی سینٹر ہے. میں 2 دن جا کے ان کے محفوظ الحق علمی جو ہمارے دہلی میں استادوں سے مناظرے کرتا تھا، میں نے اس کے ساتھ اس کے دفتر میں 2 دن مناظرہ. حضرت بنوری کی دعائیں تھی، اللہ نے اسے ذلیل و خوار کیا. میں نے کہا چلو میں امریکہ گیا ہوں. دنیا میں سب سے بڑا ان کا مرکز ہے واشنگٹن. میں ایک ترجمان لے کر وہاں بھی چلا گیا، مجھے شوق ہے. اب میں نے کہا چلو آپ کو لے جاتا ہوں. ہم چلے گئے. میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی عالم ہو تو میں کو تبادلہ خیال کرنا ہے. ایک آ گیا، پوچھا بھائی آپ کب سے ہیں؟ اس نے کہا 25 سال سے ہوں. پہلے کیا تھا؟ پارسی تھا. کوئی پارسی کوئی ہندو، مسلمان کوئی نہیں بھائی بنتا، اور قادیانی بھائی بنتے ہیں. ابھی یہ کتاب مجھے آئی ہے ہزارے سے، کسی بھائی نے لکھی ہے. اس نے چیلنج دیا ہے کہ ثابت کر دو کوئی بھائی مذہب چھوڑ کر قادیانی بنا ہو، اور قادیانی جتنے بنے ہیں بھائی وہ قادیانی مذہب چھوڑ کر بنے. محفوظ الحق علمی نے مجھے خود بتایا وہ 1924 تک قادیانیوں کے اخبار الفضل کا ایڈیٹر رہا، پرانا مولفہ رہتا.
ایڈیٹر رہا. اس نے بتایا کہ رنگون میں ہمارے قادیانی بہت سارے بھائی مانتے. بشیر الدین محمود نے لٹریچر منگوا کر مجھے دیا کہ آپ مطالعہ کر کے ان کی رد لکھیں. میں نے جب مطالعہ کیا میں تو آنکھیں کھلی. میں اصل نبی تو یہ ہے, مرزا قادیانی تو اس کا چربا ہے. اب میں نے اپنے شکوک و شبہات جماعت کے سامنے پیش کیے, میری کوئی تسلی نہ کرا سکا, میں بھائی ہو گیا. بے شمار قادیانی بھائی, لیکن بھائی قادیانی نہیں ہوتا. خیر 2 گھنٹے ہماری گفتگو رہی. 2 گھنٹے میں 4 آدمی ان کے بدلے. میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے ایک سے سوال کیا, آپ کے ہاں سال کے مہینے کتنے ہیں؟ بڑا اچھل کر کہا 19. مجھے پتا تھا 19 کہے گا. میں نے کہا آج کل کون سا مہینہ ہے؟ آج کل جو اس وقت شاید ہم دسمبر میں تھے. میں نے کہا آج کل کون سا مہینہ ہے؟ ہاتھ پڑا, اجی ابھی ہماری جنتری نہیں بنی, کیلنڈر نہیں بنا. میں نے کہا 100 سال ہو گیا تمہارے نبی کو مرے ہوئے, ابھی تک تمہاری جنتری نہیں بنی, اب کام کیسے چلاتے ہو؟ کہتے ابھی اسی کیلنڈر پر چلتے ہیں. میں نے کہا اسی پر چلتے رہو, تمہارا کیلنڈر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا. پورا نظام تو 12 مہینے پر ہو, تمہارا 19 کا ایڈجسٹ کیسے ہوگا؟ چل ہی نہیں سکتا. پر وہ مانتے ہیں کہ سال کے مہینے 19 ہے. کیوں؟ ان کا نبی کا نبی جو بات کیسے ماننی پڑتی ہے. ہمارے نبی نے کہا میں رات کو آسمانوں پر سیر کر کے آ گیا. عقل مانتی آج بھی نہیں, لیکن ہم مانتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے کہا سچ کہا ہے. اب جو اللہ کو نبی مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں جو کچھ وہ کہے ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا اچھا ان کے 9-19 مہینوں کے نام ہی سنا دو. مجھ سے سن لو, محرم صفر ربیع الاول جنوری فروری مارچ جیٹھ آٹھ ساون بدرو. جی تم بھی سنا. کہتا ہے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, یاد تو نہیں ہے. پھر کتاب نکال کے لایا اور 19 مہینوں کے نام سنائے. میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبوت ایسی قوت اور طاقت ہے کہ جس کو نبی مان لو اس کی بات ماننی پڑتی ہے, عقل میں آئے یا نہ آئے. اگر حضور کے ختم پر ٹوٹ جائے اور کوئی نبی کھڑا ہو جائے, دین محفوظ نہیں رہتا. دین کی حفاظت ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت میں ہے. اس لیے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی ہے. اس کی صحابہ کے تاریخ میں کوئی مثال نہیں. اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. آپ سب علماء ہیں, جانتے ہیں کہ صدیق اکبر اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے جب تک کہ جھوٹی نبوت کا کلا کما نہیں کیا. امت کو بتایا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی جھوٹا نبی ہو اس کا انجام کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. مدینے میں پریشان تھے, نہ سوتے تھے نہ کھاتے تھے. میں نے بھیجا تھا حضرت اکرمہ کو, انہیں ہدایت کی تھی کہ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ آئے, مل کر جا کے حملہ کرنا. انہوں نے چند دن انتظار کی. بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, انہیں جنگ چھیڑ دی, شکست کھا کے پیچھے. صدیق اکبر کو جو خبر پہنچی, جو بے چینی ہوئی, صحابہ سے پوچھو. مدینے کا کوئی آدمی نہیں چھوڑا جس کو شامل کیا. بدری صحابہ بھی شامل کر دیے. بعضوں نے اعتراض کیا حضرت ان بدری صحابہ کو مدینے میں رہنے لو. تو بدری صحابہ کو حضور کی خدمت سے زیادہ قیمتی ہے, بھیج دیا صاحب. پھر یاد ہے تو سنو, آپ نے سنا ہوگا 1200 صحابہ شہید ہوئے حضور کی خدمت کا حفاظت کا. 1200, 500-600 تو قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے. اس کثرت کے ساتھ حفاظ اور قرآن شہید ہوئے کہ حضرت عمر کو فکر رہا ہے کوئی اگر ایک جنگ کوئی اور ہوئی, حافظ سارے شہید ہو گئے, قرآن کتابی شکل میں لکھا ہوا کوئی نہیں, تو ہم قرآن سے معروم نہ رہ جائے. صدیق اکبر خدمت آ کے عرض کی, اے خلیفہ رسول, قبل اس کے کہ آپ کو جنگ اور کریں اور سارے حافظ ختم ہو جائیں, قرآن کو کتابی شکل میں لکھواؤ. حضرت صدیق اکبر کہتے وہ کام میں کیوں کروں, تو حضور نہیں کیا, کتابی شکل میں جمع نہیں. حضرت عمر اصرار کرتے رہے, آخر اللہ نے صدیق اکبر کی شرح قدر کی. تو میں آپ خیر ٹھیک کہتے ہو. حضرت صاحب کو بلایا, ان کے ذمہ لگایا قرآن کو جمع کرو. کتاب کیوں اس قدر حافظ شہید ہوئے,
70 के लगभग बदरी साहबा शहीद हुए, 1200 और 22,000 मुर्तद कत्ल हुआ। 22,000 हाथ की लड़ाई थी, मिसाइल नहीं थे, कलशे कोपे नहीं थी, कोई औरत, हाथ की लड़ाई, वो मिट्टी के बुत नहीं थे, इंसान थे। 22,000 उस जमाने का आज की जमाने की निस्बत 22 लाख से ज्यादा, वो तो आबादी इतनी नहीं थी, 22,000। और मैं हमेशा बयान करता हूं, तालिब इल्म भाइयों से कहता हूं, नोट कर लो, अगर आपको कोई खत्म नबुव्वत की दिलचस्पी है, इस मेरी बात को नोट करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल जमाने रिसालत 23 साल में टोटल जो सहाबा शहीद हुए तौहीद के लिए, इस्लाम के, उनकी तादाद कितनी है मालूम है? फिर बताऊं तो याद रखोगे, एक तू छोड़ के तू काटना चढ़िया। हवाला भी बताता हूं, रहमतुल आलमीन हज़रत कारी सलमान मंसूरपुरी ने हजूर की सीरत पर किताब लिखी, 3 जिल्द, बहुत उम्दा। उन्होंने लिखा है, अल्लामा शिबली ने लिखे हैं 209, लेकिन कारी साहब ने लिखे हैं 259 साहबा, मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान, बच्चे, टोटल साहबा जो शहीद हुए जंगों में, जंगों के अलावा टोटल हजूर के जमाने में 259 साहबा, और काफिर कत्ल हुए 759। 1018 आदमी हजूर के जमाने में, इतना बड़ा इनकलाब और 1000 आदमी। मैं पिछले 2 साल हुए जर्मनी में था, ईद मैंने वहां पढ़ी पढ़ाई, वहां एक औरत है सुरैया शिहाब, वो BBC की भी नुमाइंदा है, वहां साहब जर्मनी, वो आगे इंटरव्यू के लिए कई सवाल किए। एक सवाल ये था कि इस्लाम दहशत गर्दों का मतलब, आम हम पर बोतान और इल्जाम कि मुसलमान दहशत गर्द हैं। दहशत गर्दी का पैमाना इनका अपना है। अगर मुजाहिद रूस से लड़ रहे थे तो मुजाहिद थे, अब रूस खत्म हुआ, अब अमेरिका के लिए दहशत गर्द बन गए, ये अपने पैमाने। मैं कहा ये इल्जाम है, इस्लाम अमन का मजहब है, सलामती का मजहब है। मैंने कहा कि हमारे पैगंबर का इनकलाब आज दुनिया में हजूर का कलमा पढ़ने वाले सबसे ज्यादा है। 6 अरब आबादी है, 6 अरब आबादी में 1.5 अरब हजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, और हजूर की, इस्लाम की उम्र सबसे छोटी है। इस्लाम की उम्र 14 साढ़े 14 साल, ईसाइयत की उम्र 2000 साल, यहूदियत की उम्र और ज्यादा, हिंदू मजहब की उम्र और ज्यादा, उम्र में सबसे कम और उम्मत हजूर की सबसे ज्यादा। मैं कहा एक अमरीकी ने किताब लिखी है, दुनिया का 100 इनकलाबी इंसान जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा, ईसाई है, अमरीकी है, उसने 100 इंसानों में आला नंबर हमारे नबी को दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे को सल्लल्लाहु, आला नंबर हमारे पर। उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया, इंसाफ तो किया, अपने नबी को 3रा नंबर, हमारे नबी को पहला, हमारे नबी का नंबर ही पहला है। इतना बड़ा इनकलाब और 1018 आदमी, और टोटल साहबा कितने शहीद हुए बोलो? उन्हें भी चल गया 259, और खत्म नबुव्वत के कितने शहीद हुए? कितने? अंदाजा लगाओ इस अकीदे की अहमियत कि सिद्दीक़ अकबर 1200 साहबा कुर्बान करा के इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और दूसरी बात सुनो, ये अकीदा और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये अमल कितना था। फारूक आज़म जैसा इंसान सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है खलीफा रसूल मैं आपसे सौदा करता हूं, क्या मेरी सारी जिंदगी देखी आप ले। कौन कह रहा है? आम आदमी है, कोई मामूली आदमी जिसको हजूर ने दुआएं मांग कर दी, जिसके बारे में फरमाया लौकान बाई नबी और कावन, अगर मेरे पास नबी होता तो उमर होता, जिसके बारे में फरमाया पहली उम्मतों में लोग मुहद्दस होते थे जिनसे खुदा बातें करता था, अगर मेरी उम्मत में कोई खुश नसीब है तो उमर है जिससे रब बातें करता है। उमर की राय पर वही आया करती थी,
وہ عمر جس کے بارے حضور نے فرمایا، اما عائشہ نے پوچھا، ایک رات مطلع صاحب کا تارے جگمگا رہے تھے، تارے انگنت ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، ان انگریزوں کیوں بھی نہیں گن سکتا، بڑے کمپیوٹر کٹے نے آپ کو تارے گن لو، گن سکتے۔ اما عائشہ کے دل میں ایک عجیب خیال ہے، یا رسول اللہ، کوئی آپ کا امتی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں ہے۔ اما عائشہ میں میرے دل میں خیال ہے اگر وہ خوش نصیب ہے تو میرا باپ ہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی بےتابی سے پوچھا یا رسول وہ کون ہے؟ آپ نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی۔ اما عائشہ کا میرا باپ؟ آپ نے کہا تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی سے زیادہ۔ مناقب اچھا جو کتاب ہے اس میں حوالہ ہے، میں نے خود پڑھا۔ حضرت عمر نے آ کر حضرت صدیق اکبر سے کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، مجھے اپنی راتوں میں ایک رات دے دے اور دنوں میں ایک دن دے دے۔ کون کہتا ہے؟ عمر میری زندگی کی نیکیاں لے لے، 3 راتیں جب نبی کا پہرا دے رہا تھا ہتھیلی میں جان رکھ کر، ان 3 راتیں گھر والی ایک رات مجھے دے، باقی صورت، اور دنوں میں جب نبی کی ختم نبوت کا پہرا دے رہا تھا اور ختم نبوت کی حفاظت کر رہا تھا، ان دنوں میں ایک دن مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے جا۔ قدر کرنے والے بھی چلے گئے کہ صدیق اکبر کا یہ عمل کتنا اونچا تھا، تو عمر جیسا انسان ساری زندگی کی نیکیاں دینے کو تیار ہے، ایک دن جو حضور کی ختم کی حفاظت کی۔ حضرت محترم اس سے اندازہ لگاؤ، وقت چونکہ محدود ہے اور حضرات بیان کرنا ہے، میں اس پر گھنٹہ 1.5 بیان کرتا ہوں۔ صرف ختم کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ 100 آیات قرآن میں ہے، 200 سے زیادہ احادیث ہیں۔ مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جامع کتاب ہے، خرید کر کے رکھو، پڑھو۔ ختم نبوت کامل اس کا نام ہے، 3 حصے، پہلے حصے میں 100 آیات، دوسرے حصے میں 200 احادیث، تیسرے حصے میں 1300 سال کے محدث، مفسر، مجتہد، اولیاء، بزرگ، ان کی باتیں، بڑی جامع کتاب۔ باقی تقریر چھوڑتا ہوں، صرف آپ کو توجہ اس لیے دی ہے یہ عقیدہ ہم کتنا ہے۔ آج یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں یہ نہ پہنچا۔ میرے نزدیک اسلام کے خلاف سب سے زیادہ خطرناک یہ فتنہ قادیانیت ہے۔ کوئی مسلمان جلدی سے عیسائی نہیں ہوتا، ہندو نہیں ہوتا، بہائی نہیں ہوتا، قادیانی ہوتا ہے۔ کیوں؟ عیسائی اس لیے نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میں اسلام سے نکل کر کفر میں جا رہا ہوں۔ یہودی اس لیے نہیں بنتا، ہندو اس لیے میں اسلام سے نکل کر کفر میں۔ قادیانی اس لیے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اچھے اسلام میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کلمہ وہی، نماز وہی، اذان وہی، کوئی فرق نہیں۔ ایک قادیانی نماز پڑھ رہا ہو، ایک سنی پڑھ رہا ہو، یہ اسلام کا لیبل لگا کر کفر پھیلا رہے ہیں۔ اسلام کے نام سے کفر کی تبلیغ ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ 2 باتیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر اجازت دو تو میں سنا دوں۔ قاری صاحب اجازت؟ دونوں باتیں چھپی ہوئی ہیں، میرے سینہ کا نہیں ہے۔ بہاولپور میں جب حضرت گیس کے لیے تشریف لائے، جامع مسجد میں تقریر فرمائی ہے، تو اپنی تصنف سی کہ میرے پلے کچھ نہیں، میرا دامن خالی ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ حضور کی ختم کا وکیل بن کر کہ شاید میری بخشش ہو جائے۔ اس انداز میں باتیں کی کہ لوگوں کی چیخیں نکل۔ مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت تواضع کر رہے ہیں، قصر نفسی فرما رہے ہیں، اگر حضرت کے پلے کچھ نہیں لے دیا تو اور ہمارے پلے کیا ہوگا؟ وہ حضرت کی تھوڑی تعریف کرنے لگے، کھینچ کر بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ۔ کہا یہ صاحب میری ایسے غلط تعریف کر رہے ہیں، اگلا جملہ جو فرمایا میں وہ سنانا چاہتا ہوں، یہ چھپا ہوا ہے۔ اپنے مولانا اظہر شاہ نے لکھی نا کتاب، اس میں بھی چھپا ہے، دارالعلوم دیوبند کا چارٹ چھپا اس میں سے۔ اظہر شاہ صاحب فرماتے یہ بات ہم پر کھل گئی ہے، یہ بات ہم پر کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر حضور
خطبوں کا تحفظ نہ کریں. نبی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہم حضور کے خطبوں کا تحفظ ہو نہ کریں. دوسرا جو مقولہ سنو، بڑی پرانی بات ہے. ڈیرہ اسماعیل خان جہاں مدرسہ نعمانیہ کا سالانہ جلسہ تھا، میں بھی وہاں حاضر ہوتا تھا. شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افانی رحمۃ اللہ علیہ وہ چارپائی پر تشریف فرماتے اور علماء بیٹھے تھے. میں بھی چلا گیا، ملا، بیٹھ گیا. ایک بات تو حضرت فرمانے لگے، یہ اکیلا شخص، یہ حضرت شمس الحق کے الفاظ ہیں علماء کے مجمع میں، یہ اکیلا شخص پوری جماعت سے زیادہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو ٹوٹا پھوٹا کام ہے. دوسری بات فرمائی، کہاں بیٹھ جاؤ. حضرت کا آخری ملفوظ فرمایا کہ جب حضرت آخری وقت تھا، آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں پہنچاؤ. چل نہیں سکتے تھے، کاریں اس وقت نہیں تھی، گھر دور تھا. دارالعلوم سے ہم دیکھا ہے، مجھ جیسا اب بیکار ہمارے پاس کاریں، ان کے لیے کار نہیں. چارپائی پر اٹھا کر حضرت کو مسجد میں پہنچایا گیا. وہاں جگہ بنائی گئی کرنی، حضرت کو بٹھایا گیا. بڑے بڑے شاگرد بیٹھے. دو باتیں حضرت نے فرمائیں. حضرت نے فرمایا، میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے. 1400 سال میں جتنے فتنے پیدا ہوئے، اس قادیانیت سے فتنہ بڑا کوئی نہیں پیدا ہوا. اس زمانے میں کہا جب ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضرت شاہ صاحب کے اس ملفوظ کی تصدیق کر رہے ہیں. آج دنیا کے کناروں تک یہ پہنچ چکی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے. یہ فقیر بھی الحمدللہ دنیا کے چاروں کناروں اخیر تک پہنچا ہے حضور کے ختموں کے علم کو لے کر. پرتگال یورپ کا آخری ملک ہے سمندر کنارے پر، جہاں طارق بن ریاض رحمۃ اللہ فتح کرتے کرتے گھوڑے ڈال دیے تھے کہ اللہ تیری زمین یہاں تک معلوم ہوئی، تیرا کلمہ پہنچا دیا. یہ فقیر بھی وہاں گیا ہے. ماں ہم نے دریا سمندر کنارے پر ساتھ، تم بھی گواہ آ جا. حضور کی خطبہ کا پیغام الحمدللہ یہاں تک پہنچ. کوئی ملک نہیں، جنوبی افریقہ آخری کونا کیپ ٹاؤن، ہم وہاں گئے، زیارت میں بھیجا، مقدمہ تھا قادیانی، وہاں بھی قادیانی. مولانا جاتے رہتے ناروے، شمال میں سب سے آخری ملک ہے ناروے، جس کے ساتھ قطب شمالی ہے، جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے، وہاں بھی قادیانی. آپ کے نیچے امریکہ، کینیڈا، وہاں بھی قادیانی. تو شاہ صاحب اس وقت فرماتے ہیں، میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، 1400 سال میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوا. ان کی فراست کہ اس فتنے کا بانی کون، اس کی قوت کیا ہے. اب کا یعنی ہمیں پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ 100 سال پہلے مرزا نے کہا تھا ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے، تم کہتے ہو وہ جھوٹ ہے. اب اس کا اعلان سچا نہیں ہوا، اس کی تبلیغ زمین کے کناروں تک نہیں پہنچ گئی، واقعی پہنچ گئی. میں اس کا جواب دیتا ہوں، کئی جواب. ایک جواب میں یہ دیتا ہوں، یہ الہام خدا کا نہ تھا، انگریز کا تھا. جس انگریز نے اس پودے کو لگایا تھا اس نے کہا بیٹا میں تیری تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچے گی. کیوں؟ اس کی پوری دنیا میں حکومت، اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. مشرق میں جزائر فجی، جس کے بعد زمین ختم، جزیرے، وہاں بھی جہالت نے مجھے بھیجا. ہم نے رات فون کیا لندن 10:30 بجے، معلوم ہوا وہاں کیا ٹائم آئے گا، یہاں صبح کے 10:30، 12 گھنٹے. اور وہاں اس وقت کی کرنسی جو چلتی اس پر ملکہ آباد کا فوٹو تھا. وہاں اس کی حکومت سورج غروب نہیں ہوتا. الحمدللہ اب اس کی حکومت سمٹ سمٹا کر صرف برطانیہ میں رہ گئی، یہاں سورج کبھی نظر ہی نہیں آتا. کبھی آ جائے نا سورج، مم میں سال باہر نکل پڑے، ڈھنگے ڈھنگے غسل کرتے ہیں دھوپ کا. تو اس فتنے کا پانی وہ ہے. آج امریکہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے، وہ اس کی پشپنائی کر رہا ہے.
نقصیر پھوٹ جائے امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہو؟ یہ ربے کا نام بدلا ہے، یہ میری 30 سال کی جدوجہد ہے۔ امریکہ نے سفیر بھیجا تھا جنیجو کے پاس کے نام نہیں بدلنا۔ جنیجو نے وعدہ کیا تھا مولانا محمد صاحب دامت برکاتوں میں وفد ملا تھا، ملک اسلم کشیلا MNA ہے سرگوزے کا، اس کا بیان میں نے اس پہ لکھ دیا ہے، اس پہ خود کر دیا ہے کہ جنیجو نے وعدہ کیا ہم نام بدلیں گے۔ 2 مہینے کے بعد میں گیا، میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا نام نہیں بدلا، تو جنیجو کہے گا ملک صاحب میں کیسے بدلوں، امریکہ نے سفیر بھیجا یہ نام نہیں بدلنا، تم کیسے کہتے ہو؟ تو خدا نے کام کرانا تھا، پڑھو گے پتہ چلے گا۔ 30 سال جب تو کس کس کے دروازے پر گیا، کس کس سے کہا کیا ہوا کیا نہ ہو، یہ نام رکھا کیوں، کب رکھا اور ہم نے بدلا کیوں، پتہ ہی کسی کو نہیں۔ اس کی تفصیلات کا یعنی کہ اولادیں مجھے معاف نہیں کریں گی، نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ اب بھی امریکہ اور برطانیہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قرارداد واپس ہو جائے اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، ان کا باپ نہیں کر سکتا۔ میں نے جی فون برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، آج کا وزیر دفاع، اس نے تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں، کہا قائدین کو بڑا ظلم ہوا، کیا ان کے شہر کا نام بدل دیا، بڑا ظلم ہوا۔ میں بھی وہاں گیا، میں نے کہا تم بے غیرت ہو، تمہارے بڑوں کے نام ہم نے بدلے ہیں، کسی نے چوں تک نہیں۔ فیصل آباد کا نام کیا تھا؟ بولو نا، آپ پہ تو سسرال کا گاؤں شہر ہو، کیا نام تھا؟ لائن انگریز تھا، انگریز نے آباد کیا۔ اٹک کا نام کیا تھا؟ کیمل پور، کیمل انگریز تھا۔ ساہیوال کا نام کیا تھا؟ منٹگمری انگریز جرنیل تھا۔ اور میں نے کہا تمہارے بڑوں کے نام ہم نے بدلے، کیوں تکلیف کی؟ یہ نام بدلے تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ ہوتا ہے، کیوں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ یہ فتنہ ان کا لگایا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دور جا رہا ہوں، حضرت شاہ صاحب نے 2 باتیں فرمائی، ایک یہ کہ تاریخ اسلام کا میں نے مطالعہ کیا ہے، 1400 سال میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اس سے بڑا کوئی فتنہ، اور دوسری بات فرمائی جو اس فتنے کی سرگوشی میں لگے گا حضور اکرم کو جتنی خوشی اس سے ہوگی اور کسی سے نہیں ہوگی، اور فرمایا اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ انور شاہ فرماتا ہے جو اس فتنے کی سرگوشی کے لیے آپ کو وقف کرے لگا ہے اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ یہ حضرت تھا، شمس الحق نے مجھے ملفوظ رہا، میں نے لکھا اور حضرت سے دستخط کروائے، میرے پاس محفوظ ہے۔ حضرت محترم، یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اس کے اسباب ہے۔ ایک سبب ہمارے علماء کی ناواقفیت ہے۔ ایک عام قادیانی 4-5 ایسے اسے یاد ہو، عام قادیانی، اجرائے نبوت، وفات مسیح، وہ ہمارے ایک مسلمان نوجوان کو تبلیغ کرے گا، اس کا طریقہ ہے پہلے دوستی لگاتے، کبھی چائے پلائی، کبھی سیر پر لے گیا، کبھی کوئی، تاکہ نفرت دور ہو جائے۔ یہ پہلی سٹیج، یہ سٹیج جب ہو جاتی ہے پھر دوسری سٹیج، علماء کے خلاف نفرت۔ علماء بڑے ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں جو ہماری کمزوری ہے وہ بیان کر کے علماء سے نفرت۔ جب اس سمے جب علماء سے نفرت ہو گئی، اب پہلا ٹیکہ لگاتا ہے وفات مسیح کا، کہتا ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارے نبی کی توہین ہے، ہمارا نبی تو زمین میں اور عیسیٰ آسمان پر، دیکھو یہ عیسائیوں کا۔ وہ شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے غیرت کی جائے، عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں، شاہ جہاں ہمارا نبی، نبیوں کا سردار، وہ تو زمین میں، عیسیٰ آسمان پر۔ اب اس کے جذبات مشتعل کرتا ہے، پھر اس کو ایسے پڑھ کر سناتا ہے، کہتا ہے دیکھو اللہ فرماتا ہے قد خلت من قبل، آیت پڑھو نا حضرت عیسیٰ والی، ماں محمد اللہ رسول، مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبل رسول۔ عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے تمام رسول گزر گئے۔ اب وہ کہتا ہے کیا مانا، عیسیٰ سے پہلے سارے فوت ہو گئے تھے، نہیں کوئی زندہ ہے، کوئی نہیں زندہ۔ پھر سیم آیت ہے ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل، حضور سے پہلے بھی سارے گزر گئے، مر گئے، عیسیٰ بھی مر گیا، فوت ہو گیا۔ اب اس کو علماء سے کر دیا گا مترفع، علماء کے پاس اس نے جانا کوئی نہیں،
جی کیوں مطلب، اور اس پر وہ اپنے ایسی حدیثیں پڑھ پڑھ کر اس کا دماغ خراب کرے گا. جب اس پٹڑی پر چڑھ گیا، اس کا عقیدہ بن گیا، عیسیٰ فوت ہو گئے، آگے لائن صاف ہوگی، عیسیٰ فوت ہو گیا وہ تو آئے گا نہیں، تو مرزا قادیانی کہتا ہے آنے والا مسیح موعود میں ہوں. ان کو ٹریننگ دی جاتی، ہمیں ٹریننگ کوئی، ہم ٹریننگ لینا نہیں چاہتے. اب میں مرنے والا ہوں، ہر سال کہتا ہوں پتہ ہی میرا آخری سال ہے، مجھے تو نہیں پتا. اب میں الیکشن پہ پھر مجھے زبردستی کھڑا کیا گیا ہے، اس لالچ میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ شاید اللہ اسمبلی میں میرے جو اور ادھورے کام رہتے ہیں مجھ سے وہ کوئی کام کروا لے. میں آپ تمام علماء کا واحد نمائندہ ہوں اسمبلی میں جو حضور کے ختموں کی آواز اٹھاتا ہوں، یا قادیانی کے خلاف اور کوئی بھی نہیں. 300 ساڑھے 300 کے ایوان میں ایک اکیلا اکلوتا آپ کا نمائندہ. تو شاید رب کوئی اور، یہ کام جو رب نے لیا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اللہ نے اسباب بنائے. میں نمبر نہ ہوتا، رفیق تارر صدر نہ ہوتا، یہ کام کبھی نہ ہوتا. اس کتاب کو ہم نے منسوب بھی تارر کی طرف کیا ہے، لیکن نے کہا میرا نام نہ لکھو، نام کے بغیر لکھا ہے. اب میں نے ان کو دی ہے، اب وہ صدر نہیں رہے. میں نے کہا اب جو دوسرا ایڈیشن چھپے آپ کا نام لکھ دوں، کہا ہوں لکھ دیں. جی اب لکھ دیں. جی اللہ نے ایک کام کرانا تھا. میں کہتا ہوں شاید اب کوئی اور کام وہ اس سے لے لے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں. میرے لیے ایم پی اے ایم این اے کوئی عزت نہیں. اللہ نے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت دی ہے، اس کے سامنے 1,000 لاکھ بھی ایم این اے ایم پی او کوئی چیز نہیں ہے. پر میرے علاقے کی مجبوری ہے میرا کھڑا ہونا. حضرت سے یاد کی تھی، میں نے مہربانی کی ہمارا امتحان لے کر سند مجھے دے دی ہے، تو میں نے وہ سند جمع کرا کے ڈبل ایم اے بن گیا ہوں. جی اور وہ سند ہماری معتبر ہو گئی. 52 سال کے بعد امتحان دیا، ڈرتا تھا بھلے کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ سوال بڑے آسان تھے، تو ہم جیسے نلائکوں نے بھی حل کر نہیں. آپ کی بڑی مہربانی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں ہر سال تیاری کراتا ہوں علماء کو، طلباء کو. اگر آپ بھی اس کی خواہش رکھیں تو تشریف لے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں بخاری کی نسبت سے، کیونکہ ختم بخاری ہے تو ختم بخاری اور قادیانی کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے. میں وہ ذکر کر دوں کہ اور حدیث کے معنی اور معارف اور نکات وہ تو محدثین بیان کریں گے. جی پہلی حدیث اور آخری حدیث میں ربط کیا ہے، یہ وہ سارے مسائل میں تو جاہل وہ بیان نہیں کرتا. ہماری تو جہلوں والی باتیں، 2 باتیں، ایک مرزے کی جہالت اور ایک مرزے کا جھوٹ. آپ سب پڑھ چکے ہیں امام بخاری کا نام کیا ہے؟ میں اچھا سن رہا ہوں، زور سے بول. محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل. مرزا نے اپنی کتابوں میں جہاں لکھا ہے، لال عوام میں بار بار امام محمد اسماعیل، امام محمد اجے سارا پنجابی میں نام ہے محمد اسماعیل. محمد الو سے پٹھے ہوئے نہیں پتا کہ محمد بن اسماعیل، وہ لکھتا ہے محمد اسماعیل. یہ تو جہالت ہے. ایک جھوٹ سنو، اس کی کتاب ہے شہادت القرآن، مشہور کتاب ہے، صفحہ اس کا 41 ہے. میں نے ایک جھوٹ پر ایک شکست خوردہ مناظرہ جیتا تھا، صرف اس ایک جھوٹ پر. مولانا عبداللہ جتوئی والے مرحوم ڈاکٹر تنظیم ہے سنت کے تھے ہمارے علاقے میں. علامہ دوست میں قریشی مناظرہ طے کر گئے کہ وہ کرے گا مناظرہ، تو بھی چلے جانا. میں بھی چلا گیا. قاضی نذیر بڑا ان کا کھراٹ تھا، رئیس المناظرین، اس کے ساتھ مناظرہ تھا. ڈاکٹر صاحب اس کے پائے کے نہ تھے. وہ ایسے ایسے سوال کرتا کہ میرا جواب ہی، میرا فلاں سوال کا جواب نہیں، میں فلاں سوال کا جواب نہیں. بہت برا اثر پڑا لوگوں پر. وہ اپنی بات پر آئے. ہم نے چلاکی سے ٹائم لیا. جو رئیس مناظرے کا اپنا عقیدہ تھا، بہت بڑا ذمہ دار ہے، اور کا بیٹا ایم پی اے وزیر شریف بنتا ہے. میں نے اسے کہا کہ مناظرہ ختم ہو رہا ہے، کام خراب ہے، تم مناظرے کا اعلان کر کے مجھے کہنا کہ چنیوٹی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے اجازت دے دے. میں کھڑا ہو کر میں کی مناظرہ ختم ہو اور اعلان کیا بھائی مناظرہ ختم، اب گھر جا کے سوچو کون سچا کون جھوٹا. لیکن مولانا چنیوٹی کو بات کہنا چاہتے، میں ان کو اجازت دیتا، وہ کھڑے.
میں کھڑا ہو گیا، میں خطبہ پر الحمدللہ والا، ادھر قاضی نذیر کھڑا ہو، میں نے کہا ابھی نے کوئی حق نہیں، مناظرہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ تقریر نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بھائی سنو تو صحیح، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، اگر یہ تقریر کرے گا تو میں بھی کروں گا، انہوں نے کہا تو بھی کرنا، تو بھی کرے، اس کی تو سنو۔ جتنے سوالات اس نے کیے تھے جن کے جوابات مولانا ڈاکٹر عبداللہ نے نہ دیے، میں ایک ایک کر کے نوٹ کیا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے تمہید پانی، میں نے کہا حضرات مناظرہ تھا مرزے کے صدق و کذب کہ مرزا سچا انسان ہے یا جھوٹا۔ ڈاکٹر صاحب نے مرزے کے بے شمار جھوٹ پے کیے، پے گوئیاں کی، جس کو ایک کو بھی ہے قاضی سچا ثابت نہ کر، البتہ خلط موضوع خلط مبس کرتے ہوئے اس نے موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں کی ہیں۔ اب چونکہ مناظرہ ختم ہو گیا ہے لہذا میں ان باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی کہیں بھرنی آئی کہ نہیں، میں نے ایک ایک بات کا جواب شروع کیا، قاضی صاحب کا یہ تھا، اس کا یہ جواب، اس نے یہ کہا، اس کا 1 گھنٹہ لگا کے سب صفائی کر۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ اب ہماری استادگی سمجھو چلاتی، مناظرہ تو ختم تھا، بخاری ہمارے ساتھ تھی، اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اور جھوٹ تو پیش کیے، یہ جھوٹ اس وقت پیش نہ کیا، اور کرتے بھی تو ایک اپنا انداز ہوتا ہے، میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اوروں سے مختلف ہے۔ میں نے بخاری نکالی میز پر رکھ، میں نے وہ کتاب نکالی، مرزا لکھتا ہے اگر تمہیں حدیث پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں کو دیکھو جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو اصال کتب بعد کتاب اللہ، یعنی جب امام مہدی آئے گا تو بخاری میں لکھا ہے آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، بخاری میں لکھا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، یہ کس پایا اور مرتبہ کی حدیث ہے جو اس کتاب میں درج ہے جو اصال کتب بعد کتاب اللہ کا، اتنے زور شور سے۔ اب بخاری میں نشان کوئی، حتیٰ کہ سیاستہ ہی کوئی نہیں۔ اب میرے پاس تھا 300 روپیہ، یہ پرانی بات، میں نے 300 روپیہ بخاری کے اوپر رکھا، میں کہا صاحب یہ تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ بخاری میں یہ حدیث ہے، میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، بخاری میں حدیث نہیں ہے، تم بخاری سے حدیث نکال کے دکھاؤ، 300 روپیہ بھی دوں گا، تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کے میں مرزا قبول کروں۔ لیکن میں نے کہا یاد رکھو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ میں کہا آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند سورج میں نور ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ماں نے بیٹا نہیں کرے جو مجھے بخاری سے حدیث دکھا۔ میں جب چڑھ گیا نا اس پر، اس کے چھکے ٹوٹ گئے، اس کے منہ سے بات نہ نکلے، لوگوں نے تالی بجا دی، مولانا تجارتی زندہ باد۔ اب جب سب کھڑے ہو گئے اور بخاری میں ہو تو نکالے، میں نے کہا دنیا کا کوئی نسخہ لے آؤ، کسی بخاری میں مجھے یہ حدیث دکھا۔ کھڑا ہو کر کہتا جی کنز العمال میں ہے، اور تیرے کنز العمال تیری کون سنتا؟ کنز العمال میں ہو یا کسی میں ہو، بخاری میں نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے یا نہیں بولو؟ مرزا لکھتا ہے چشمہ معرفت 222 جو ایک بات میں جھوٹا ہوگا اس کا کسی بات میں اعتبار رہا اعتبار۔ توفہ گوڑیوں لکھتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اب یہ جھوٹ ہے یا کوئی نہ، مرزا مرتد ہوا یا نہیں؟ مرتد ہونے والا نہ مہدی اور نبی ہوتا ہے؟ مرزا کتاب ہے حقیقت الوحی صفحہ 206، اس میں لکھتا ہے جھوٹ بولنا گوں کھانا ایک جیسا ہے۔ جھوٹ بولنا گوں کھانا، آپ کہیں تمہارا مرزا گوں کھاتا تھا، کیوں؟ وہ کہتا ہے جھوٹ بولو گوں کھانے والا مہدی ہوتا ہے، تو ہم ثابت کرتے ہیں وہ گوں کھاتا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ ثابت ہو گیا تو ثابت وہ گوں کھاتا تھا۔ سچ بچن اس کی کتاب ہے، لکھتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو جو خدا پر جھوٹ بولتے، انبیاء پر جھوٹ بولتے، آسمانی کتابوں پر جھوٹ بولتے، اولیاء پر جھوٹ بولتے، شرم نہ کرے وہ کون ہوا؟ اگر آپ یہ ایک جھوٹ ہی یاد کر لیں اور کوئی قادیانی آپ کو ملے تو اس کو کہو یار تمہارے مرزا نے لکھا ہے بخاری میں حدیث ہے، ہمیں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چھکے ملی نہیں، اگر ہمیں حدیث ڈھونڈ دو ہم تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کے مرزا ہو جائیں گے، انعام بھی دیں گے۔ مرزا کا یعنی قبر سے بھی نکل ہے تو بخاری سے حدیث ہی نکال سکتا۔ تو میں نے بخاری کی نسبت سے ایک اس کی جہالت اور ایک اس کا جھوٹ پیش کیا ہے، باقی علمی باتیں انشاءاللہ علماء کریں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔
اور دعا کی درخواست کرتا ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرما کے ایک دفعہ پہلے اسمبلی میں پہنچا دے۔ شاید جو میرے ادھورے کام رہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی سے کامیابی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔